السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سبق جو ہے تجوید کا سبق ہوگا، تو اس میں ہم تمہیدی قاعدہ، نورانی قاعدہ اور قرآنی قاعدے سے استفادہ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مخارج درست کرتے ہیں۔ الف، میں نے صرف آپ کو بتلانا ہے، پریکٹس جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ تو الف کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ الف اور حمزہ کو جو ہے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کھینچے سے مراد کیا ہے؟ الف، لمبا نہیں کرنا۔ الف کیسے پڑھیں گے؟ الف، اور کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں الف، لام اور الف کے درمیان جو ہے وہ شد ڈال دیتے ہیں، لام کے اوپر الف کر دیتے ہیں، تو یہ الف پڑھنا غلط ہے۔ حمزہ کو حمزہ ایسے نہیں پڑھنا، حمزہ۔ تو الف کو ہم پڑھیں گے الف، حرف کو اوپر اٹھائیں گے الف۔ تو اوپر اٹھانے سے ہوگا کیا؟ جس طرح ہم کسی کا نام لیتے ہیں احمد، کیا کہتے ہیں؟ احمد۔ تو اگر تو ہم اوپر اٹھاتے ہوں گے الف کو الف ایسے، تو پھر احمد کی جگہ ہم پڑھیں گے احمد۔ کیا ہو جائے گا؟ احمد۔ تو الف کو نہ لمبا کرنا نہ ہی حمزہ کو لمبا کرنا، الف حمزہ ایسے نہیں کریں گے۔ الف کیسے؟ اوپر اٹھا کے الف۔ اور صرف آج ہمارا جو ہے وہ سبق الف پر ہے۔ کیا ہے؟ الف پر ہے۔ باقی جو ہے ہم ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تا جو ہے یہ اکیلا نہیں، با بھی اکیلا نہیں، با کے ساتھ الف ہے، تا کے ساتھ الف ہے، ثا کے ساتھ بھی الف ہے۔ تو الف کو الف جوڑنا نہیں، الف بھی نہیں کرنا، الف بھی نہیں کرنا اور الف بھی نہیں کرنا۔ کیسے پڑھنا؟ الف الف۔ اس طرح ہم ایک ایک حرف کر کے، ایک ایک دو کر کے یہ پوری ترتیب سیکھیں گے، اس کے بعد ہم سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہمارا ترجمے کا سبق ہے۔ ترجمے کے اندر ہم پڑھیں گے آتین۔ آتین میں چار حرف ہیں، الف، تا، یا، نون۔ اب یہ ہم نے کب دیکھنا ہے؟ جب کسی فعل کے شروع میں آئیں۔ جب شروع میں آئیں تو ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے الف شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں، الف شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں، تا شروع میں ہو اس کا ترجمہ ہوگا تو، آپ، یا کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ شروع میں آپ نے دیکھنے ہیں۔ یا شروع میں آئے تو ترجمہ ہوگا وہ، نون شروع میں آئے ترجمہ ہوگا ہم۔ یہ شروع میں چیزیں ہیں۔ آتین، الف کا میں، تا کا تو، یا کا وہ، نون کا ہم۔ الف شروع میں جب ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ اعوذ، اعوذ الف شروع میں ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ عورت بھی کہہ سکتی ہے اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں۔ عین و زال کا ترجمہ پناہ ہو گیا اور الف کا ترجمہ میں۔ اسی طرح تعوذ ہے، تا شروع میں ہے، تا شروع میں ہو تو ترجمہ ہوگا تو یا آپ، کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر تو یا آپ ہی کرتے ہیں۔ تعوذ، تو، عین و زال۔ جیسے اعوذ کا ترجمہ ہم نے پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، اس کا بھی ترجمہ آتا ہے یا آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو تا وہاں پر الف کا میں، تا کا یہاں پر ہوگا ترجمہ تو۔ تعوذ تو پناہ میں آتا ہے، تعوذ تو پناہ میں آتا ہے۔ اس میں آتی ہے ایسے نہیں آئے گا، صرف الف کے اندر دو ترجمے ہوں گے، تا کے اندر جو ہے وہ ایک ہی ترجمہ ہوگا، تو پناہ میں آتا ہے۔ اگر عورت کا کریں گے تو پھر وہ پناہ میں آتی ہے۔ تو یا شروع میں ہو یعوذ، جیسے الف شروع میں ہو اعوذ میں، تعوذ تو، یعوذ وہ، یا شروع میں ہے وہ، یعوذ وہ پناہ میں آتا ہے، یعوذ وہ پناہ میں آتا ہے۔ نون شروع میں ہو جیسے نعوذ ہے وہی ہے، عین و زال، عین و زال، عین و زال، عین و زال۔ شروع میں ہم نے دیکھنا ہے الف تا یا میں سے، تو الف تا یا میں سے دے کر اس کے مطابق ہم نے میں، تو، آپ، وہ ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ نعوذ نون شروع میں آیا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، اعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں آپ نے شروع میں دیکھنی ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی آئے تو آپ نے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ آتین، 1 2 3، 3 کے شروع میں آپ نے الف لگا دینا ہے، آتین بن جائے گا۔ تو آتین جو ہے الف کا میں، تا شروع میں آئے تو،
یا شروع میں آئے وہ، نون شروع میں آئے ہم، اتین، یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے ہمارا عربی بول چال کا سبق ہے۔ عربی بول چال میں ہم پڑھیں گے پہلا سبق، یہ ذہن کے اندر رکھنا۔ الدرس، درس کا معنی ہوتا ہے سبق، اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، اول کا معنی ایک نہیں ہوتا، ایک کا معنی ہوتا ہے واحد، ٹھیک ہے، ہم اسے پہلا کہیں گے۔ تو الدرس سبق، الاول پہلا، یہ ذہن کے اندر رکھنا۔ آگے اس طرح کے الدرس ثانی، الدرس ثالث چلتے جائیں گے۔ تو الدرس الاول پہلا سبق عربی بول چال کا سبق ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب کو عربی میں کتابن ہی کہا جاتا ہے۔ یہ قلم ہے، پین ہے، اس کو عربی میں قلم کہا جاتا ہے۔ ورق ہے جو پیج ہوتا ہے، اس کو ورقن کہتے ہیں۔ چابی ہے، اس کو عربی میں مفتاح کہتے ہیں۔ کرسی ہے، اس کو عربی میں کرسیون کہتے ہیں۔ اور تالا ہے، اس کو عربی میں قفل کہا جاتا ہے۔ یہ 6 جو ہیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنے ہیں عربی بول چال کے۔ ایک الدرس الاول پہلا سبق، اور 6 کیا ہیں؟ یہ قلم کو قلم ہی کہتے ہیں، کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، ورق کو ورق ہی کہتے ہیں، اور کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں۔ یہ چاروں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو آ ہی جائیں گے، یہ چاروں آپ کو آ ہی جائیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ اس میں سے یاد کیا کرنا ہے؟ پورے میں سے چابی کو اور تالے کو کیا کہتے ہیں؟ چابی کو کہتے ہیں مفتاحن، تالے کو کہتے ہیں قفلن، مفتاحن قفلن، مفتاحن قفلن۔ اپنے روزمرہ کی گفتگو میں انہیں استعمال کریں۔ یہ ہمارا اسلامی عقیدے کا سبق ہے اگلی کتاب کا، اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے، بندوں پر اللہ کے حقوق۔ تو پہلا سوال جو ہے ہمارا، یہ ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ ضرور جان لیتے ہیں کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے بھی ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سیدھا سیدھا جواب جو ہے آپ اپنے الفاظوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ آپ کہیں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ زاریات ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ٹھیک ہے، آپ اس کو زبانی یاد کریں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ٹھیک ہے، خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، بڑی ہی چھوٹی آیت ہے، آسان ہے، جامع آیت ہے۔ اس کے اندر مفہوم اللہ پاک نے سیدھا سیدھا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، کیا مقصد ہے۔ وما خلقت آپ اسے یاد کریں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں۔ وما خلقت وما خلق، آگے جنوں اور انسانوں کا نام لینا، جنہ والانس، جنہ والانس آخر میں لگا دیں الا لیعبدونی، الا لیعبدونی۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو سمجھیں، اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔